اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تمہارے لیے تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرماتا ہے، تم غور کرو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور تمہارے غلام سب برابر ہو جاؤ؟ تم ان کے شریک ہو جانے سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل مندوں کے لیے اسی طرح کھول کر نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین اسلام کے لیے سیدھا رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت یعنی دین اسلام پر چلو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے دین کو تبدیل نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اسلام پر قائم رہو، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے، اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ان مشرکوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ ہو گئے، یعنی کسی نے 2 خدا بنا لیے، کسی نے 2 سے زیادہ، ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ دیتا ہے یعنی تکلیف دور کر کے راحت عطا فرماتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے تو کچھ دن فائدہ اٹھا لو، پھر ان قریب تم اپنا انجام جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو
تو وہ اس پر اتراتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے ان برے کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کیے، تو اس وقت وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو یہ حق ادا کرنا بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو مال تم سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا ہی رہے، تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گا، اور تم جو زکوٰۃ اور خیرات اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دو تو وہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔